اس ملعون کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، اس کذاب کے منہ میں چادر ٹھونس دی اور حضرت اذات نے اس کو سر کے بالوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور تیسرے ساتھی نے اس کو ذبح کر کے سر تن سے جدا کر لیا۔ اس دوران یہ ملعون اتنا شدید بڑبڑا رہا تھا جیسے ایک طاقتور بیل پوری طاقت سے ڈکار رہا ہو۔ چنانچہ باہر چوکی داروں اور پہرے داروں میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے آواز دی، ما ھذا، کیا ہو رہا ہے؟ اسود انسی کی بیوی حضرت اعزاز نے کہا، نبی یوحیٰ الیہ، کہ نبی کو وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور اسود انسی کذاب ٹھنڈا ہو گیا۔ اس طرح ایک خبیث ملعون کا خاتمہ ہو گیا اور مخلوق خدا اس کے فساد سے بچ گئی۔ صبح کے وقت حضرت قیس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر خاص اسلامی شعار سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت وبر بن یخنس رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ وان ابہلۃ کذاب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسود انسی ابہلا جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود کا سر لوگوں کے سامنے میدان میں پھینک دیا۔ اسود انسی کے ساتھی جان گئے کہ اب ہماری خیر نہیں، تو وہ جان بچانے کی غرض سے دم دبا کر بھاگنے لگے، لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے کسی کو قید کیا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اس طرح اسلام کا بول بالا ہوا، کلمہ اسلام غالب آیا اور کلمہ کفر مٹ گیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن پر جتنے بھی عامل مقرر تھے وہ سب اپنے اپنے مقامات پر آ گئے اور 4 ماہ کی اسودی نبوت اور فراڈ بھرا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ محترم سامعین، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 312 میں ہے کہ جس رات اسود انسی ملعون اپنے انجام کو پہنچا، اسی رات آسمان سے بذریعہ وحی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اطلاع دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یوں خوشخبری سنائی، آج رات اسود انسی کو ایک مبارک خاندان کے مبارک شخص نے قتل کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وہ مبارک شخص کون ہے؟ سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیروز فاز فیروز، وہ کامیاب شخص فیروز ہے، فیروز۔ اسود انسی ملعون کے قتل کے ایک دن بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسود انسی ملعون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اس کے عبرتناک انجام تک پہنچا کے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ دوسرے جھوٹوں اور ان کے فتنوں کا بھی یہی حشر ہوگا۔ چنانچہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا۔ محترم سامعین، اس مکمل قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منکر ختم نبوت، مدعی نبوت اسود انسی ملعون کے قتل کا حکم فرمایا اور اس کے قتل پر نہ صرف خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا بلکہ اس ملعون کو قتل کرنے والے شخص حضرت فیروز تیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کامیاب شخص اور مبارک شخص فرمایا۔ پتہ چلا کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف حرزہ سرائی اور ان کے مد مقابل آ کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کامیابی کی علامت ہے، جو کہ اس محاذ پر کام کرنے والے ہر شخص کے لیے خوشی کا سامان اور اس راہ پر گامزن رہنے کے لیے حوصلے کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مالک و خالق ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے